بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9 ہاتھی۔ اگر آپ بھی اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیوز ریگولر دیکھیے شروع سے، انشاءاللہ آپ جلدی ہی اردو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ٹن ٹن گھنٹے کی آواز کہاں سے آئی؟ دیکھنا وہ جھومتا ہوا ہاتھی آ رہا ہے، ذرا پاؤں کی آہٹ نہیں معلوم ہوتی۔ آہٹ بولتے ہیں آواز کو۔ نہ گرد و غبار اڑتا ہے، غبار یعنی دھول۔ گھنٹے کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترا جاتے ہیں اور اس کے راستے چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ڈیل ڈول خدا نے اس کو دیا ہے۔ یہ صحرائی جانوروں میں سب سے بڑا اور قوی ہے۔ صحرائی بولتے ہیں جنگل میں رہنے والا، قوی یعنی طاقتور۔ اس کے پاؤں گویا عمارت کے ستون ہیں۔ عمارت بولتے ہیں بلڈنگ، ستون یعنی کھمبا۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر شوخ اور تیز ہیں۔ کان کیسے چوڑے چکلے ہیں جن کو پنکھے کی طرح جھلتا جاتا ہے۔ ہاتھی کی گردن بہت چھوٹی ہے مگر نہایت موٹی ہے۔ جو ایسی موٹی نہ ہوتی تو اس کے سر کا بھاری بوجھ کیوں کر اٹھاتی۔ اوپر کے جبڑے میں سے کیا اچھے دو لمبے سفید دانت نکلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے ہی سخت اور وزنی ہوتے ہیں۔ دانت سب ہاتھیوں کے نہیں ہوتے مگر سونڈ سب کے ہوتی ہے۔ ہاتھی کے تمام جسم میں سونڈ ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ عجیب و غریب بولتے ہیں انوکھی۔ سر سے پاؤں تک لٹکی ہوئی ہے، کیسی گاؤں دم ہوتی چلی آئی ہے۔ گاؤں دم بولتے ہیں ڈھال کو۔ یہ ہی اس کی ناک ہے اور یہی اس کا ہاتھ، اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے۔ اس کے وسیلے سے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھیڑتا اور شاخوں کو توڑتا ہے۔ درخت کی شاخ کو سونڈ میں لے کر پنکھے کی طرح جھلا کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے۔ اس کو غسل کا بڑا شوق ہے۔ اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا اور پینے کے وقت منہ میں ڈال لیتا ہے۔ کوتاہ بولتے ہیں مختصر۔ گردن ہونے کی وجہ سے اپنے منہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے۔ جب اس کو بنوں اور جنگلوں میں سے پکڑ کر آدمی سدھا لیتے ہیں تو بڑا ہوشیار، حلیم اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں الفاظ معنی۔ غبار دھول، حلیم برداشت کرنے والا، فرما بردار حکم ماننے والا، ستون کھمبا، غریب اجنبی، صحرائی جنگل میں رہنے والا، عمارت ستون، کوتاہ مختصر۔